لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اور ہم کو دنیا کی تمام جگہ سے فارغ کر کے اللہ نے اللہ کے گھر مسجد کے اندر جمع فرمائے ہیں۔ اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کی بات کو سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، جب بندہ نعمت بندہ کو مل جاتا ہے اور نعمت کی قدر کر لیتا ہے تو اللہ اس کی نعمت کے اندر اضافہ فرماتا ہے، اور جب بندہ نعمت پانے کے بعد نعمت کی ناشکری ناقدری کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو دنیا کے سارے برائیوں سے فراغت کی ہے، گناہوں کی کام سے فریغ کر کے اللہ کے گھر مسجد کے اندر جمع فرمائے ہیں۔ تو آپ اور ہم جو ہے اپنی تہہ دل سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جیسے بہت نوجوان ہیں جو مسجد سے بہت دور ہے، کئی بازار کی گلی گلی میں گھوم رہے ہیں، کئی فلم کی دیکھتے ہوئے، ناچ گانا دیکھتے ہوئے اپنی آپ کی زندگی کو جو ہے بسا اوقات جو ہے اپنی زندگی کی جو وقت قیمتی وقت ہوتا ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ بہت ایسے ساتھی ملیں گے جو زناؤں کے کاموں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، بہت ایسے ساتھی ہے کہ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ مسجد کے اندر آئے، لیکن آپ اور ہم کو توفیق ہوا ہے کہ اللہ نے سارے برائیوں سے بچا کے آپ اور ہم کو مسجد کے اندر جمع فرمایا۔ تو آپ اور ہم اللہ کی تہہ دل سے نعمت کا شکر ادا کرنی چاہیے، الحمدللہ۔ اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کے لیے آپ اور ہم کو دین ملی ہے، جس نبی کے محنت کی بنیاد پر قرآن کریم جیسے اقدس کتاب آپ اور ہم کو ملی ہے، جس نبی کی محنت کی بنیاد پر آپ اور ہم کو دین اسلام ملی ہے، جس نبی کی محنت کی بنیاد پر آپ اور ہم کو مدارس ملی ہے، جس نبی کی محنت کی بنیاد پر آپ اور ہم کو دعوت کی مبارک محنت ملی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ اور ہم دنیا کے اندر آتے ہوئے اللہ کی ہر مسجد کے اندر جمع ہو پائے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بنیاد پر۔ آپ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ سب مل کے درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جو ہے چاند جماعت کے اندر آنے کے بعد چاند چیزوں کے اوپر مشق کرائی جاتی ہے، اور چاند ایسے اصول ہے، چاند ایسے صفات ہے، ان سے ہر ایک کام، ہر ایک امور جب اپنے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی لوگ بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کی بھی کوئی مقدمہ ہوتی ہے، تو جب سے صفات جو ہوتا ہے، اس صفات کی بھی مقدمہ ہے۔ اسے صفات کی مقدمہ یہ ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے تمام اوصاف اپنی زندگی کے اندر لائے اور اپنی زندگی کو منور بنایا، اور تمام حضور نے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے تمام اوصاف سے متصف ہوئے، اور ان صفتوں میں سے ہمارے بزرگان دین، علماء کرام، اکابر حضرات نے چاند ایسے صفات آپ ہمارے سامنے رکھے گئے۔ اگر وہ صفات عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر لائے پائیں گے تو دنیا کے اندر ایمان یقین لے کے چلنا ہمارے لیے سہولت آسان بن جائیں گے۔ چاند صفات یہ ہے: کلمہ، نماز، علم و ذکر، کرام مسلمین، اخلاص نیت، دعوت تبلیغ۔ تو بھائی کلمہ جو ہے، کلمہ کے اندر دو جز ہے، ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمہ کے اندر دو جز ہے، ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت۔ توحید جو ہے، توحید کا مقصد علیحدہ ہوتا ہے اور رسالت کا مقصد بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ توحید کا مقصد کیا ہے؟ توحید کا مقصد یہ ہے کہ غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اللہ تعالیٰ کے ذات علی سے سب کچھ ہونے کا یقین آپ اور ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اور یعنی غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، آپ اور ہم کو کس نے بھیجے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو اس روئے زمین کے اندر بھیجے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آپ اور ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹا سے بلوغیت تک پہنچاتا ہے، پھر جا کے نوجوانی ختم ہوتی ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر بیمار دیتی ہے،
ہے بیمار پرسی کی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کی نعمت ہیں، اور غیر اللہ کے علاوہ یقین جو ہے کیسے یہ یقین ہے کہ ہم جب دوائی پیتے ہیں، دوائی پینے کے بعد ہم فرماتے ہیں کہ بھئی اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرا بیمار شفا نہیں ہوتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ جو ہے غیر اللہ کی یقین ہے۔ در حقیقت یہ ہے اگر ڈاکٹر کا طاقت ہوتا بیمار اچھے کرنے کی تو بیمار تو ڈاکٹر کی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ تو فی الحال ڈاکٹر ہے، ان کے بیمار کیوں ہو جاتا؟ لیکن میرے پیارے محترم دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو بیمار دیتا ہے، اللہ ہی شفا کرتا ہے، اللہ عزت کی مالک ہے، اللہ ذلت کی مالک ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اللہ تعالیٰ کے ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین آپ اور ہمارے دل کے اندر بیٹھنی چاہیے۔ اور دوسرا ہے رسالت کیا ہے کہ غیروں کے طریقہ پر 100% ناکامیابی کا یقین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزگی طریقہ کے اندر 100% کامیابی کا یقین آپ اور ہمارے دل کے اندر بیٹھنی چاہیے۔ جیسے کہ غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، غیروں کے طریقہ غیر اللہ نہیں بلکہ غیروں کے طریقہ، جیسا کہ یہودی، نصارہ، خسرہ، کرسچن، ان لوگوں کے جو طریقہ ہوتا ہے، یہ لوگ ایک مولا کے بجائے کتنے مولا کی عبادت کرتا ہے، مردے کی بھی پوجا کرتا ہے، پتھر کی بھی پوجا کرتا ہے، سانپ کی بھی پوجا کیا کرتا ہے، بامن کی بھی پوجا کیا کرتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ان تمام کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناکامیابی رکھی، ان کے دین کے اندر سراسر ناکامیابی رکھے۔ تو وہی ہے کہ غیروں کے طریقوں پر، غیر کے طریقہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر سراسر ناکامیابی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں عزیزوں، آپ سنیے، سمجھیے اور اس کے اندر اپنے دماغ کے اندر لائیے کہ دیکھو، ایک ملک کے اندر اگر 2 بادشاہ نہ ہو پائے، ایک ادارہ کے اندر اگر 2 ذمہ دار نہ ہو پائے، تو اس جہان کے اندر کیسے ایک مولا کے بجائے 2 مولا رہیں گے؟ اگر ایک ملک کے اندر دو آدمی کی حکومت چلائی جائے تو دنیا اگر فتح ہو جائیں گے، وہ ملک برباد ہو جائیں گے، وہ ملک جو ہے قائم نہیں رہ پائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر اس زمین کے اندر، اس آسمان اور زمین کے درمیان اگر ایک اللہ کے بجائے کئی اللہ چاند معبود ہو جائے، تو ایک معبود فرمائیں گے آج مجھے بارش دینا ہے، اور ایک معبود فرمائیں گے نہیں آج بارش دینا نہیں ہے، ایک مولا فرمائیں گے اس شخص کے انتقال کرنا ہے، ایک مولا فرمائیں گے نہیں اس شخص کے انتقال کرنا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ان لوگوں کے اندر فتنہ و فساد ہو جائے گی، پھر یہ دنیا قائم نہیں رہیں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح ہوتے ہیں، صبح کے بعد جو رات آتے ہیں، پھر رات کے بعد صبح ہوتے ہیں، اور پوب سے سورج اٹھتا ہے، پچھم کی طرف جا کے سورج ڈوب جاتے ہیں۔ ایسا ہی جو نظام جو چل کے آ رہے جا رہے، اگر اس کو بھی اپنے دماغ کے اندر لائیے کہ اگر اللہ ایک کے بجائے چند معبودے ہو جاتے، تو ایک مولا کہتا کہ آج نہیں، آج پوب سے سورج کو اٹھنا نہیں ہے، آج پچھم سے سورج کو اٹھیں گے۔ اگر یہ سب ہو جاتے تو اس دنیا جو فنا ہو جاتا، دنیا قائم نہیں رہتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب ذرا سوچیے سمجھیے کہ میرا مولا ایک ہے یا چاند ہے؟ تو میرا یہی تو غیروں کے طریقہ کے اندر 100% ناکامیابی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ لائی ہے، اس طریقہ کے اندر جو ہے 100% کامیابی کا یقین ہے، اس کامیابی کے یقین اپنے دل کے اندر بیٹھانا چاہیے۔ کیسا کامیابی کا یقین ہے کہ حضور نے آتے ہوئے کفار مکہ کے اندر آئے، تشریف لائے، آتے ہوئے کفار مکہ کو فرمائے کہ مکہ کے کافروں، تم کیا کرو، ایک مولا کی عبادت کیجئے اور میں اللہ کے رسول ہوں، اور اس پر ایمان لائیے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک مولا ہونے کی گواہی دی ہے، ایک مولا کی عبادت کرنے کو کہا گیا ہے، اور آپ اور ہم ایک مولا کی عبادت کریں گے، آپ اور ہم ایک مولا کی عبادت کریں گے، ایک مولا کی عبادت پہ لگ جائیں گے، تو میرے پیارے دوستو بزرگ عزیز ساتھیوں، تو آپ اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو ہے یہ تو بھائی جو مقصد بیان کی گئی، الحصول طریقہ، مقصد کے بعد جو فضیلت ہوتا ہے، کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاکیزہ کے اندر آتا ہے، اگر کوئی شخص کیا ایک مرتبہ زبان سے گواہی دے دے کہ میرا مولا ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دنیا کے اندر وہ بندہ رائے کے دانے کے برابر ایمان کو لے کے دنیا سے رخصت ہو کے جائے، میرا مولا دنیا سے 10 گنا بڑا جنت اس کو نصیب فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ کلمہ آپ اور ہماری زندگی کے اندر آئیں گے کیسے؟ فرمایا جاتا ہے 3 طرح کی محنت کریں گے تو یہ کلمہ آپ اور ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی۔ کیا کیا محنت ہے؟ وہ دعوت ہے، عملی مشق ہے، دعا ہے۔ دعوت جو ہے امت کے اندر چل پھر کر کے وہ کلمہ کی فضیلت، کلمہ کی حقیقت بتا کے خوب امت کو دعوت
دعوت دی جائے۔ کلمہ کی فضیلت بتائیے، کون امت کے اندر جانا ہے جس کو کلمہ نہیں آتا، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے، مسجد کی طرف آتا نہیں ہے، اس بندہ کے اندر جائیے، اس بندہ کے محبت سے پیش آئیے اور اس سے کلمہ کی حقیقت، کلمہ کی فضیلت، کلمہ کی مقصد بتا کے خوب کلمہ کی طرف دعوت دیجیے۔ اور دوسرا ہے عملی مشق۔ آپ ہم مشق کیسے کریں، بلکہ مشق اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ خود تنہا بیٹھے اور جو ہے مخلوقات الہی پر غور و فکر راز کے اپنے مولا کو پہچاننا، اللہ کے مخلوقوں پر، اللہ کے جتنے مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے اوپر آپ ہم کو چاہیے کہ آپ ہم فکر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناریل کو کیسے پیدا کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیج کے ذریعے سے اللہ کتنے بڑی بڑی درخت کو اگا دیتا ہے، اللہ کا کتنے فضل ہے کہ اللہ نے ذرا سا ناپاک پانی کے ذریعے سے، ذرا سا ناپاک نطفہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر جو ہے پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ کی کتنے بڑی قدرت ہے کہ میرا مولا اگر دھان کو زمین کے اندر بچھایا جائے پھر اس دھان سے کتنے اچھی فصل نکال آتی ہے۔ تو ان سارے چیزوں کے اندر مخلوقات الہی پر غور و فکر کرے کہ ہم کو ایک مکان بنانا ہے تو کتنے سارے ستون کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے مولا نے 7 آسمان اور 7 زمین کا پیدا فرمائی، نہ کوئی ستون ہے نہ کوئی کوٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو بھائی یہ ہے عملی مشق ہے، آپ ہم مشق کرتے جائیں گے تو آپ ہمارے ایمان کے اضافات ہوتے جائیں گے۔ ابھی دعائیں ہیں، دعا پر ہم کیسے کریں؟ فرمایا جاتا ہے کہ قابل قبول وقت پر اٹھتے ہوئے اللہ سے گرا کے مانگیے کہ اللہ صحابہ والا ایمان عطا فرمائیے، کہ اللہ صحابہ کے جتنے ایسے ایمان تھی ایسے ایمان آپ ہم کو عطا فرمائیے، کیسے صحابہ کا ایمان تھا، کیسے دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو ہے تہجد کے وقت اللہ جو ہے اپنا زمین کے اندر آتے ہیں، آتے ہوئے بندوں کو پکارتا ہے، کسی کوئی حاجت ہے تو مجھے مانگا کرو۔ تو صدا اٹھیے، دو رکعت اللہ سے جو ہے تواضع کے سارے کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے خوب گڑا کے مانگے، اپنے آپ کو چھوٹا بنائیے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں مولا، اے اللہ میں تو ناپاک پانی کے ذریعے سے مجھے وجود میں آئے ہیں، اے اللہ میں تو کچھ نہیں مولا، میں تو اللہ میں تو مجھے سے گناہگار دنیا کوئی ہے ہی نہیں مولا، اے اللہ میں تو بہت بڑے گناہگار ہوں مولا، اے اللہ میں آپ سے تواضع کے سارے کے ساتھ، اے اللہ میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں مولا، اے اللہ مجھے تو کچھ آتا نہیں مولا، اے اللہ اگر تو نہ دے مولا ہم کیسے اپنی زندگی کے اندر ایمان کو لا پائیں گے مولا، اے اللہ اب تو رحمان ہے، اب تو رحیم ہے مولا، اب ذرا مہربانی کر کے صحابہ والے ایمان ہماری زندگی کے اندر فرمائیے۔ اور ایسی دعائیں کریں گے پھر عصر سے لے کے مغرب تک جو ہے اس بات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے ہر فرض نماز کے بعد لمبی مناجات کرے، دعائیں کرے، اللہ سے اپنے ایمان کے اضافات کے لیے اللہ سے خوب گڑا کے مانگے کہ اللہ صحابہ والا ایمان عطا فرمائے۔ تو آخری دعوانا الحمدللہ۔